الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ 6 محرم الحرام 1444 ہجری، 5 اگست 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ مہینہ ہے محرم کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے میں ایک تو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، جس کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو گزشتہ جمعہ میں کر چکا ہوں۔ دوسرا اہم واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے امت مسلمہ تقسیم ہو گئی، سیاسی طور پر بھی اور پھر اعتقادی اور مذہبی طور پر بھی مسلمانوں کا ایک پھڑا اہل ایمان سے اور اہل اسلام سے الگ ہوا۔ انہوں نے اپنے لیے الگ اصول، الگ عبادات کے طریقے، الگ عقائد اور شریعت کے احکام کے مقابلے میں اپنے لیے الگ احکام تجویز کیے۔ نام بھی انہوں نے اپنا الگ تجویز کیا اور اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے۔ نسبت حضرت علی سے اور اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑنے لگے۔ الگ ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی اسی الہیدگی کی پالیسی کی وجہ سے قرآن عظیم سے بھی علیحدگی اختیار کری، اسے تحریف شدہ کتاب قرار دیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تورات و انجیل میں تحریف ہوئی ہے، دیگر آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، تو انہوں نے یہی دعویٰ قرآن کے متعلق بھی کیا۔ بہت ساری کتابیں ان کی متقدمین کی اور متاخرین کی اس پر گواہ ہیں۔ ان کی سب سے قدیم ترین تفسیر ہے تفسیر قمی، اس کے مقدمے میں بھی یہی لکھا ہے کہ قرآن عظیم میں تحریف ہے۔ اور بھی بہت ساری کتب ہیں، اور اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کے متعلق انہوں نے تحریف کا دعویٰ کیا، بلکہ خود بھی قرآن میں تحریف کی۔
معنوی تحریف تو کرتے رہے، لیکن پھر ان کی جرأت تحریفی لفظی تک پہنچ گئی۔ اور باقاعدہ انہوں نے صورتیں گڑھ لی۔ جیسے کسی زمانے میں ایران سے ایک قرآن چھپا تھا جس میں باقاعدہ سورت گھڑ کر شامل کر دی گئی، سورۃ الولایہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنبی وبالولی اللذین بعثناہما یہدیانکم الی صراط مستقیم، نبی وولی بعضہما من بعض وانا العلیم الحکیم، ان الذین یتلون آیات اللہ لهم جنات النعیم والذین اذا تلیت علیہم آیاتنا کانوا بآیاتنا مکذبین، ان لهم فی جہنم مقاما عظیما اذا نودی لهم این الظالمون المکذبون للمرسلین، ما خلقهم اللہ الا بالحق وما كان اللہ لیظہرہ الی اجل قریب فسبح بحمد ربک وعلی من الشاہدین۔ یہ جعلی قرآن گھڑ کے ان نے چھایا۔ بعد میں جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو پھر چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ تو قرآن عظیم میں صرف معنوی تحریف نہیں کی، لفظی تحریف بھی کی اور تحریف شدہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، یعنی ہر طرف سے قرآن عظیم کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک موجودہ دور تک دنیا میں اس وقت انسانیت کے پاس اگر کوئی یقینی چیز ہے، یقینی، جس میں رد کی بھر شک نہ ہو تو وہ صرف قرآن ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یا احادیث متواترہ ہے۔ ان دو کے علاوہ روئے زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، جس پہ شک نہ کیا جا سکے۔ لیکن واقعہ کربلا کی آڑ میں مسلمان کہلانے والے ایک اچھی خاصی ان کی تعداد امت سے الگ ہو گئی، امت تقسیم ہو گئی۔ واقعہ کربلا کا کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ امت تقسیم ہوئی ہے، باقی صرف لفاظی اور کہانی اور افسانے اور کچھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی بھر کئی صدمے پہنچے، صحابہ کرام کی شہادتوں کی صورت، کئی غم پہنچے، جیسے حضرت خدیجہ کی وفات کی صورت، اور سب سے بڑا صدمہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو حضرت حمزہ کی ہر سال برسی منائی ہے، نہ ہر سال یوم شہادت منایا ہے، نہ ہر سال یوم وفات منایا ہے، نہ ان کا عرس کیا ہے، نہ ان پہ ماتم کیا ہے، نہ ان کی یوم شہادت پر شربتیں تقسیم کی ہیں، نہ سبیلیں لگائی ہیں، نہ
جلوس نکالے ہیں، نہ جھنڈے لگائے ہیں، نہ قاتلوں کو پر لعنت ملامت کی ہے، انہیں گالیاں دی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے صبر کیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم آپ کو زندگی بھر یاد رہا، ایک لمحہ آپ نہیں بھولے. لیکن ان تمام کاموں میں سے کوئی کام آپ نے نہیں. یہ آپ نے امت کو نمونہ دیا کہ آئندہ بھی اگر ایسا ہو تو میری اس سنت پر عمل کر. میری امت تو شہادتوں کی امت ہے، میرا دین تو شہادتوں کی داستان ہے، اس میں تو شہادتیں ہوتی رہیں گی. تو ہر شہادت کو لے کر بیٹھ جاؤ گے. تمہارا مقصد تو اس دین کو غالب کرنا ہے، پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے، پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور اللہ کے قانون کے نیچے لانا ہے، نہ کہ رونا دھونا پیٹنا. اس نے فرمایا کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ غم جائز نہیں. 3 دن سے. صرف ایک بیوی ہے جس پر اپنے شوہر کا سوگ ہے، غم ہے، 4 مہینے 10 دن، یا اگر بچہ ہو تو بچہ ہونے تک بس. اس کے علاوہ کسی عرس، کسی ماتم، کسی جلوس، کسی یوم، کسی برسی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. حضرت جعفر شہید ہوئے، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. حضرت زید شہید ہوئے، آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. ایک موقع پر جب کہ آپ کے ساتھی بہت تھوڑے تھے اور ایک ساتھی کا وجود قیمتی تھا، 70 صحابہ کرام ایک موقع پر شہید ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے نہ ماتم کیا ہے، نہ صحابہ کو ماتم کرنے کو کہا، نہ برسیاں منائی، نہ جلوس نکالے، نہ ہائے وائے کی، بلکہ 3 دن گزرنے کے بعد آپ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور اپنے ان ساتھیوں کا انتقام لیا، نئے نئے علاقے فتح کیے، نئی نئی قوموں کو اور قبیلوں کو اسلام کا راستہ دکھایا، نئی نئی زمینیں فتح کی، نئے نئے ملک فتح کیے. آپ ہمت ہار کر نہیں بیٹھے کہ بس ماتم کرنے لگ گئے ہو. اور پھر لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یزید کے ساتھ تو وہ معاملہ ہوا جو اس بھیڑیے کے ساتھ ہوا جس پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے یوسف کو کھایا ہے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، برادران یوسف نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو بھیڑیے بیچارے کو پتہ بھی نہیں، برا بلا بھیڑیے کو، کام کسی اور نے کیا. حضرت حسین کو شہید ان کے اپنے قافلے کے لوگوں نے شب خون مار کر کیا، الزام لگا دیا یزید کے لشکر پر اور یزید پر. لیکن اس کا تو پتہ قیامت میں چلے گا کہ حضرت حسین کو کس نے شہید کیا. یوم تبلی السرائر، جس دن بڑے بڑے راز ظاہر ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ حضرت حسین کو کس نے شہید کیا. لیکن مان لے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہم کہ حضرت حسین کو یزید نے شہید کیا. چلو جی، حضرت حسین کو یزید کی
لشکر نے شہید کیا، مان لیتے، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیتے، تاریخ کی اس کہانی کو، اس افسانے کو بھی مان لیتے، جھوٹے راویوں کی جھوٹی روایتوں کو بھی مان لیتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یزید تو اپنا گناہ لے کر اپنے رب کے حضور پہنچ گیا، اگر یہ اس کا گناہ ہے اور اس نے یہ گناہ کیا ہے، پہنچ گیا، اب وہ جانے اور اس کا رب جانے، وہ جانے اور حضرت حسین جانے، چاہے اس کو معاف کر دے چاہے اس کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سزا دے سکتی ہے؟ اگر اللہ یزید کو معاف کر دے، دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے؟ یہ سارے انسان، یہ سارے جن، یہ سارے فرشتے، یہ سارے انبیاء مل کر اللہ کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں کہ تو نے کیوں معاف کیا؟ اور اللہ سزا دینا چاہے تو کوئی چھوڑا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سزا دینے والا بھی موجود، حسین کے خون کا پوچھنے والا بھی موجود، اس کا حساب لینے والا بھی موجود ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تم آؤ گے میرے پاس، بھاگ نہیں سکتے، پھر حساب بھی میں لوں گا، چھوٹ نہیں سکتے، حساب لینے والا موجود ہے۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم مان لیں کہ یزید نے گناہ کیا اور بہت بڑا گناہ کیا، ہمالیہ پہاڑ، K2 پہاڑ، ماؤنٹ ایورسٹ، دنیا کے سارے بڑے پہاڑ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے جائیں، پھر چھوٹے پہاڑ بھی رکھ دیے جائیں، یہ تمام پہاڑ جہاں تک پہنچے، یزید کا گناہ اس سے بھی بڑا، اگر اس نے قتل کیا، اس کے لشکر کا گناہ اس سے بھی بڑا، اس نے قتل کیا، اگر کیا ہے، اللہ کو علم۔ لیکن میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، وہ یزید کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کا ایک کنارہ آسمان سے لگتا ہے، دوسرا زمین سے، اور میرا ایک چھوٹا سا گناہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹا سا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے صرف کسی کی غیبت کر لی، چھوٹا گناہ ہوا۔ کسی کے بارے میں کہہ دیا یہ کانا ہے، کسی کے بارے میں کہہ دیا یہ لنگڑا ہے، بظاہر ہم لوگوں کو یہ گناہ بڑا لگتا ہے، چھوٹا لگتا ہے، چھوٹا لگتا ہے۔ کیا اس گناہ پہ اللہ مجھے پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا، پکڑ سکتا ہے نا۔ اب کسی اور کا اتنا بڑا گناہ کہ آسمان تک پہنچ جائے، اور میرا چھوٹا سا گناہ جو چیونٹی کے پاؤں جتنا ہو، اس کے سر جتنا ہو، چھوٹی چیونٹی کا، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے گناہ میں مجھے پکڑ لے۔ آپ بتائیں میرے لیے یزید کا وہ بڑا گناہ، یزید کا وہ گناہ بڑا ہے یا اپنا چھوٹا سا گناہ بڑا ہے؟ میرے لیے کون سا گناہ بڑا ہے؟ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے گناہ میں ایک چھوٹی سی غیبت کرنے کی وجہ سے پکڑ لے، جیسا کہ اس نے دھمکی دی ہے، اس نے پکڑنے کا کہا ہے، اگر مجھے اپنے چھوٹی سی غلطی پر وہ مجھے پکڑ کر سزا دے جہنم کی، تو میرے لیے تو میرا وہ چھوٹا سا گناہ پوری دنیا کے بڑے بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ صرف یزید نہیں، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے بڑے بڑے گناہوں سے، کسی کے کفر سے، کسی کے شرک سے، میرے لیے تو میرا وہ چھوٹا گناہ سب سے بڑا ہے کہ میں تو اس گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا۔ اب پوری دنیا جنت چلی جائے، میں چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے جہنم چلا جاؤں، اللہ نہ کرے، تو میرے لیے تو وہ گناہ بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کر دیا، چھوٹے تو چھوڑ دیں، اور دوسرے کے گناہ کے پیچھے لگے ہوئے، یزید نے یہ کیا، یزید نے وہ کیا۔ ابے بھائی، یہ قرآن قیامت میں ہم سے یزید کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، یا پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ اول تو اس نے اگر نہ کیا ہو اور قیامت میں وہ ہمارا گریبان پکڑ لے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ پر تم نے الزام لگایا، تو ہم اپنے گناہ کم ہیں کہ دوسرے کے گناہوں کو بھی اپنے سر کے اوپر لاد دیں۔
ہم سے اللہ تعالیٰ جو حساب لے رہا ہے وہ کم ہے کہ ہم مخلوق بھی ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈال لے کے بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت تھا؟ تم تھے اس وقت، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کس نے دیکھا ہے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے؟ اور اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے میرے گناہ میں مت پکڑ، دنیا بھاڑ میں جائے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، قرآن کہتا ہے بھئی اپنی جان کی فکر کرو۔ ساری دنیا اگر جنت چلی جائے میں جہنم چلا جاؤں، میرے لیے کیا خیر ہے؟ ساری دنیا کی جنت جانے میں میرے لیے کوئی خیر ہے؟ ساری دنیا جہنم چلی جائے میں جنت چلا جاؤں، میرے لیے خیر ہی خیر، میں تو بچ گیا۔ تو دوسروں کی گناہوں کا غم ہمیں کھائے جا رہا ہے اور اپنے گناہوں کو ہم نے بھلا دیا۔ عجب مسلمانی ہے، ہمیں جیسے ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہوں، ہم صاف ستھرے ہوں، ہم نے خود کچھ نہیں کیا۔ بھائی یزید جانے، اس کا رب جانے، ورنہ جو حسین کے نام پر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعان علی، شیعان حسین، شیعان اہل بیت، خود ان کے بارے میں ان ائمہ کا کیا تبصرہ رہا؟ میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، اہل سنت والجماعت کی 1400 سال میں حوالے بہت ہیں، حوالے بہت ہیں، لیکن نہیں دوں گا۔ میں ان کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، اور ایک حوالہ اس وقت دے رہا ہوں، وقت کم ہے۔ شیعہ کی کتاب ہے اور ان کے سب سے بڑے معتبر شخص کی کتاب ہے، جس کی انہوں نے بڑی فضیلتیں لکھی ہیں، جس نے ان کے مذہب کی بنیادی کتاب لکھی ہے، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ اس کی کتابیں ہیں جن پر شیعہ مذہب کی بنیاد قائم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک کو درجہ دیتے ہیں یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو درجہ دیتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے مذہب کے ثبوت کے لیے، بنیاد کے لیے ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ روضۃ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ 338 پر حضرت علی کا قول ہے شیعوں کے بارے میں، اور ان کے غالباً چھٹے امام ہیں موسیٰ کاظم، جو کہ حضرت جعفر صادق کے بیٹے ہیں، ان کا قول ہے، 2 اماموں کا قول ہے، اور اتفاق کی بات ہے الفاظ ہو بہو ایک جیسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روضۃ الکافی جلد 8 صفحہ 338، لو میزت شیعتی لما وجدتہم الا واصفتن، فرماتے ہیں اگر میں اپنے شیعوں کو پرکھوں، ان کی چھانٹی کروں، میں ان میں سے کسی شخص کو سوائے اس کے کہ وہ باتوں کا غازی نکلے گا، کردار کا غازی میں کسی کو نہیں دیکھتا۔ دعوے ہیں ہم عاشقان اہل بیت، ہم عاشقان علی، ہم عاشقان حسین، ہم عاشقان ائمہ، فرماتے ہیں یہ سب ان کے دعوے ہیں، باتیں بڑی بڑی کریں گے لیکن عملی میدان میں صفر ہوں گے۔ وَلَوْ امتحنتہم، اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فتویٰ لگا دیا، فتویٰ، یہ فتویٰ کسی سنی عالم کا نہیں ہے، کسی سنی مفتی کا نہیں ہے، یہ ان کا ہے، کتاب بھی ان کی ہے، جوتا بھی ان کا ہے، سر بھی ان کا ہے۔ وَلَوْ امتحنتہم، اگر میں ان شیعوں کا امتحان لوں، ان کو ٹیسٹ کروں، ان کو جانچوں، لما وجدتہم الا مرتدین، میں ان میں سے کسی کو مسلمان نہ پاؤں
سب کے سب مرتد ہیں. لما وجدتہم الا مرتدین. مرتد ہونے کا فتویٰ مرتد وہ اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا جائے. میں ان میں سے کسی کو بھی مسلمان نہ پاؤں. یہ سب کے سب مرتد ہو چکے ہیں. وَلَوْ تَمَحَّصْتُهُمْ لَمَا خَلُصَ مِنْ أَلْفٍ وَاحِدٍ. فرمایا اگر میں ان کو پرکھوں، ان کی چھانٹی کروں، تو 1000 میں سے ایک شخص بھی صحیح مسلمان نہیں نکلے گا. سب کے سب منافق. سب کے سب کیا ہیں؟ منافق. سب کے سب کیا ہیں؟ مرتد. سب کے سب کیا ہے؟ باتوں کے غازی، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اور دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ان میں سے کوئی شخص مخلص نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے. ہمارے ایمانوں کو، ہماری جانوں کو، اور ہماری عزتوں کو، اور ہماری دولت کو، اور ہماری سرزمین کو اللہ ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.